ایسا کوئی دنیا میں حاجت نہیں جو اس سے پورا نہ ہو، ایسا کوئی بھی حاجت نہیں جو اس وظیفے سے پورا نہ ہو۔ دوسرے وظیفوں کی آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی دنیا کی حاجات کے لیے۔ آپ اس کو اپنا لیں، پھر دیکھیں اس کے کرشمہ، جسم سے ساری بیماریاں، تمام بیماریاں نکل جائیں گی، صحت یاب ہو جائے گا، جو خواہ لا علاج بیماریاں کیوں نہ ہو۔ یا حی یا قیوم بہت ہی طاقتور، بہت طاقتور کے پاس اسم اعظم تھا، تو اس نے کہا یا حی یا قیوم، تخت ادھر سے ادھر پہنچ گیا، اور پھر اس کے کمالات، اس کے برکات، اس کے تجلیات، اس کے کرامات، اس کے معجزات دیکھیں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سے لوگ اس تمنا میں ہوتے ہیں کہ ہمیں اسم اعظم مل جائے، اسم اعظم مل جائے تو اسم اعظم سے ظاہر ہے جو بھی دعا مانگو گے وہ قبول ہوگی۔ تو دراصل یقیناً آج میں آپ کو اسم اعظم کا پتہ دیتا ہوں کہ یقینی طور پر اسم اعظم ہے، انشاءاللہ یہی اسم اعظم ہے۔ لیکن ویسے آپ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ تعالیٰ کا ہر نام اسم مبارک اسم اعظم ہے اگر صحیح طریقے سے اس سے مانگا جائے۔ دراصل ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا۔ ہم اگر یقین و ایمان کے ساتھ یا اللہ کہتے ہیں، یا اللہ دل سے کہتے ہیں، یہی اسم اعظم ہے سب سے بڑا۔ لیکن جو سلیمان علیہ السلام نے وہ ملکہ بلقیس کا تخت لے آنا تھا، تو کون بھائی جلد سے جلد یہ تخت لے کے آئے گا؟ بلقیس چونکہ آ رہی تھی، کافی لمبا قصہ ہے، میں اس میں نہیں پڑھتا، لیکن بلقیس جو آنا چاہتی تھی، سلیمان علیہ السلام چاہتے تھے کہ اس کے آنے سے پہلے تخت ادھر ہو، اس کا تخت۔ تو ایک بہت بڑے جن نے کہا جب آپ محفل برخاست نہیں کیے ہوں گے کہ میں اس کو لے کر حاضر ہو جاؤں گا۔ تو اس نے کہا نہیں بھائی، مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے۔ تو آصف برحیہ جو سلیمان علیہ السلام کے ساتھ دربار میں ایک شخص تھا، اس نے کہا میں پلک جھپکتے میں لے کے آؤں گا۔ تو ظاہر ہے کہ اس کے پاس اسم اعظم تھا، بغیر اسم اعظم کے تو پلک جھپکتے میں ادھر سے ادھر وہ بڑا تخت لے آنا بہت مشکل تھا، ناممکن تھا۔ تو اس نے کیا کہا کہ سلیمان علیہ السلام پلک جھپکتے میں، واقعی جب دیکھا سلیمان علیہ السلام نے تخت موجود تھا، تخت موجود تھا۔ تو اس نے کیا پڑھا تھا کہ وہی تخت موجود ہو گیا؟ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے دو نام ہیں، یا حی یا قیوم۔ یا حی یا قیوم یقیناً کہ یہ اسم اعظم ہے۔ آصف برحیہ نے جب تخت لانا تھا تو اس نے کہا یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، تو اللہ نے تخت پہنچا دیا پلک جھپکتے میں۔ یا حی یا قیوم یقیناً اسم اعظم ہے۔ بہت سے علماء مفسرین کہتے ہیں، لکھتے ہیں کہ آصف برحیہ نے یہی دو اسم پڑھے تھے اور اللہ تعالیٰ سے مانگا تھا۔ اللہ نے خود فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ تعالیٰ سے مانگو، اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے نام ہیں۔ تو آصف برحیہ نے کیا پڑھا تھا؟ یا حی یا قیوم، تو پلک جھپکتے میں تخت ادھر سے ادھر پہنچ گیا۔ اس میں اتنی طاقت ہے۔ تو یا حی یا قیوم کا وظیفہ اپنا لیں،
میں اس کا طریقہ آپ کو بتا دیتا ہوں. آپ کو انشاءاللہ العزیز جو بھی کوئی حاجت ہو روزانہ 3000 بار پڑھا کریں. اگر کوئی زندگی کا معمول بنا لے، ایک بات یاد رکھیں، بہت بڑے بڑے مشائخ سے یہ منقول ہے کہ جو بھی روزانہ 3000 بار یا حی یا قیوم پڑھے گا اس کو کوئی بیماری نہیں لگے گی. وہ ڈاکٹروں کے پاس اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہوگی جانے کی. بیمار نہ ہو تو جانے کی کیا ضرورت ہے. یا حی یا قیوم سے جو بھی آپ کا حاجت ہو وہ پورا ہو جائے گا. سخت سے سخت مشکل میں آپ 3000 بار پڑھیں اور پھر اس کے کمالات، اس کے برکات، اس کے تجلیات، اس کے کرامات، اس کے معجزات دیکھیں. اس کے معجزات آپ دیکھیں کہ کس طرح سے آپ سے مشکلات دور ہو جاتے ہیں. پلک جھپکتے میں انشاءاللہ آپ کا کام ہو جائے گا. جس طرح آصف برہیہ نے اس کے ذریعے سے تخت حاضر کیا سلیمان علیہ السلام. اب کیا سلیمان علیہ السلام کو ایک بات کہ آیا سلیمان علیہ السلام کو اسم اعظم کا پتہ نہیں تھا کہ وہ دوسروں سے مدد چاہتے تھے؟ یہ بات نہیں ہے، اس میں بہت تفصیل ہے. سلیمان علیہ السلام یہ کام خود بھی کر سکتے تھے، وہ پیغمبر تھے، اتنی بڑی بادشاہی اللہ نے عطا فرمائی تھی، تو کیا اس کو خود اسم اعظم کا پتہ نہیں تھا؟ یہ بات نہیں تھی، بلکہ وہ کسی اور سے لانا چاہتے تھے تاکہ بلقیس کو پتہ چلے کہ سلیمان علیہ السلام کے رعایا میں بھی اتنے طاقتور آدمی موجود ہیں، اس کے خادمین میں ایسے طاقتور آدمی. ورنہ سلیمان علیہ السلام تو پیغمبر تھے، وہ تو پیغمبر تھے سلیمان علیہ السلام، لیکن اس میں حکمت تھی. تو آصف برہیہ کے پاس اسم اعظم تھا تو اس نے کہا یا حی یا قیوم، تخت ادھر سے ادھر پہنچ گیا، تخت ادھر سے فوراً ادھر پہنچ گیا. پلک جھپکتے میں تخت ادھر سے ادھر. تو جس طرح سے آصف برہیہ نے تخت ادھر سے ادھر کر دیا پلک جھپکتے میں، اسی طرح پلک جھپکتے میں آپ کا کام ہو جائے گا انشاءاللہ. پلک جھپکتے میں فوراً آپ کا کام ہو جائے گا انشاءاللہ. 3000 بار پڑھا کریں. اور اگر آپ مریض کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو 3000 بار روزانہ پانی پر دم کیا کریں، اول و آخر 11 بار درود شریف. تو انشاءاللہ وہ پانی پلاتے رہیں، انشاءاللہ بہت جلد جسم سے ساری بیماریاں، تمام بیماریاں نکل جائیں گی، صحت یاب ہو جائے گا، جو خواہ لا علاج بیماریاں کیوں نہ ہوں. یا حی یا قیوم بہت ہی طاقتور، بہت طاقت ہے اس میں. اس کے کرشمے اگر آپ دیکھ لیں تو پھر آپ کبھی بھی اس کو نہیں چھوڑیں گے. آپ زندگی میں کبھی بھی اس کو نہیں چھوڑیں گے اگر اس کے کرشمے دیکھے آپ نے. تو اس کو شروع کریں. جو بھی خواہ آپ کا کاروبار بند ہو، خواہ آپ کے کاروبار میں برکت نہیں، آپ کے رزق میں برکت نہیں، آپ کے کام اٹکے ہوئے ہیں، کوئی کام نہیں ہو رہا، ویزا نہیں لگ رہا، آپ پر جادو ہو رہا ہے، بیماری ہے جسمانی روحانی، جو بھی ہو، جنات، ایسا کوئی دنیا میں حاجت نہیں جو اس سے پورا نہ ہو. ایسا کوئی بھی حاجت نہیں جو اس وظیفے سے پورا نہ ہو. بس دوسرے وظیفوں کی آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی دنیا کی حاجات کے لیے. آپ اس کو اپنا لیں، پھر دیکھیں اس کے کرشمات، تو انشاءاللہ العزیز اس سے سب کام آپ کے ہو جائیں گے. یا حی یا قیوم میں بہت برکت ہے. اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ میں بہت ہی طاقت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی پریشانیوں کو
خوشیوں اور سکون و اطمینان میں بدل لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد